نبينا مولانا أبي القاسم محمد الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. حضرات، سلسلہ گفتگو آپ کے ذہن علی میں محفوظ ہے. ہمارا موضوع گفتگو قیام جناب مختار ہے، اور جناب مختار دعا ہے معصوم کی، تائید ہے امام وقت کی. جب تک تائید غیب نہ ہو اتنا بڑا انقلاب ممکن نہیں. اس لیے کہ ذہن کا ہموار کرنا یہ بڑا مشکل کام ہے، اور ہم تو یہ دیکھتے ہیں، مشاہدہ تجربہ یہ ہے کہ اپنے گھر والے ایک نظریے پہ نہیں ہو پاتے، ہم خیال نہیں ہو پاتے، ہم فکر نہیں ہو پاتے، اور اتنی بڑی تعداد کو ہم خیال اور ہم فکر بنا لینا، اور ان سب کا یہ کہنا کہ جو آپ کا فیصلہ ہے ہم اس سے راضی ہیں، جو آپ حکم دیں ہم اس کے لیے تیار ہیں، اور صرف ہاں میں ہاں ملانے والے نہیں بلکہ ان کے حکم پر گردن دینے کے لیے تیار ہیں، جان دینے کے لیے تیار ہیں. تو یقیناً یہ عظیم کارنامہ ہے جو جناب مختار کے ذریعے سے وجود میں آ رہا ہے. اور جناب مختار کوفے میں حاکم ہیں، اور اس وقت گفتگو اس مرحلے پر ہے کہ لوگ آتے ہیں، جناب مختار کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں اور جناب مختار کو اپنا حاکم تسلیم کرتے ہیں. بس گھبرائے ہوئے وہ ہیں جو قاتل ہیں یا کربلا میں شریک ہیں. اس لیے بھی گھبرائے ہوئے ہیں کہ تاریخ نے یہ لکھا کہ چند لوگ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، اور وہاں وہ جناب مختار کے دربار میں بیٹھے ہوئے ہیں، گرفتار کر کے لائے گئے ہیں. تو کسی نے جناب مختار سے پوچھا ان کی کیا سزا ہے، انہیں گرفتار کر کے لایا گیا ہے، اب ان کے بارے میں کیا فیصلہ ہے؟ کہا انہیں ابھی کچھ میں دے کر اور رخصت کر دوں گا. بڑی حیرت ہوئی کہ ابھی تک جو آیا وہ رخصت کہاں ہوا، وہ تو ہمیشہ کے لیے کہیں چلا گیا، اور آپ فرما رہے ہیں کہ انہیں رخصت کریں گے. تو پالیسی سمجھیے جناب مختار کی. کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مجھ سے مقابلہ کیا، جنہوں نے یہ میرے دشمن ہیں، میں انہیں چھوڑ دوں گا تنبیہ دے کر، آئندہ ایسا نہ کرنے کے لیے کہہ کر انہیں چھوڑ دوں گا. لیکن اگر دشمن مولا حسین ہے، ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد. تو جناب مختار یہ شروع سے ہی کہہ رہے ہیں کہ اگر میری ذات کا دشمن ہے تو میں اسے چھوڑ سکتا ہوں،
لیکن اگر قاتلان امام میں شامل ہے تو پھر میں اسے چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ اچھا، تاریخ نے تو تفصیل لکھی ہے، ہر طریقے کے جتنے بھی ظالم تھے، کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا وہ ناقے والا معاملہ، اور اس کے علاوہ بھی جتنے ہیں اگر وہ قتل میں شریک ہیں تو جناب عبداللہ ابن کامل کی ڈیوٹی یہ ہے کہ انہیں گرفتار کر کے لاتے ہیں، انہیں پکڑ کے لاتے ہیں، اور کل یہ سلسلہ میں نے شروع کیا اور اسی کو شروع کرنا ہے۔ اور دیکھیے پرابلم یہ ہوئی کہ 3 یا 4 بڑے بڑے قاتل کوفے سے بھاگ کر شام چلے گئے۔ ایک تو ابن ذات تو ہے ہی ہے وہاں پر، حسین ابن نمیر بھی ہے، شیش ابن ربعی بھی ہے، اور بھی 1-2 وہ پہنچ چکے ہیں وہاں۔ اب چونکہ وہاں کا معاملہ ابھی بعد میں ہوگا، جناب ابراہیم لشکر لے کے واپس آ گئے، اس لیے کہ کوفے میں جو قاتلان امام تھے انہوں نے بغاوت شروع کر دی، انہوں نے سرکشی شروع کر دی، اور وہ یہ سمجھے کہ مختار اکیلا ہے، لشکر چلا گیا ہے، لہٰذا ہم ان کو قتل کر لیں۔ ادھر جناب مختار نے خط لکھا اور جناب ابراہیم آئے اور جنگ کا نقشہ بدل گیا، اور جب آئے تو اب اس اعلان کے ساتھ آئے کہ کوفے کی پہلے ناکہ بندی کر دو، کوئی بھاگنے نہ پائے، کوئی جانے نہ پائے۔ اچھا، کوفہ کوئی گاؤں تو ہے نہیں کہ بھائی بہت آسانی سے پکڑ میں آ جائیں گے، 25-30 تو محلے ہیں بڑے بڑے، اور اس کے بعد اس میں فاصلہ بھی ہے، کچھ بستیاں بھی ہیں جو محلوں سے ملی ہوئی ہیں۔ اب ایسے میں قاتل پکڑنا ایک بڑا مشکل کام تھا، اور لوگ چھپے ہوئے بھی ہیں، اور کوئی ادھر چھپا ہے کوئی ادھر چھپا ہے۔ پیسہ ان کے پاس تھا، کہا ہمیں چھپا لو ہم اتنا تمہیں دیں گے، ہمیں چھپا لو ہم اتنا تمہیں دیں گے، اور ایسی ایسی جگہ چھپے کہ ان کے تصور میں بھی نہیں تھا کہ ہمیں ایسی جگہ بھی آنا پڑے گا۔ اور چھپے کیوں؟ کہ جان پیاری ہے، جان بچانا ہے۔ تو میرے عزیزو ذرا آپ غور کریے، تو جناب عبداللہ ابن کامل فہرست بنا رہے ہیں۔ ایک دن جناب مختار عبداللہ ابن کامل کہیں چلے گئے، کوفے میں ہی ہیں، کہیں کسی کام سے کسی جگہ گئے ہوئے ہیں۔ دارالامارہ میں جناب ابراہیم ابن مالک اشتر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک شاعر آیا، اور جب وہ شاعر کو تو بس سبھی جانیں گے، شاعر ہے، خطیب ہے، ذاکر ہے، تو یہ لوگ تو فیمس ہوتے ہی ہیں۔ تو وہ شاعر تھا، سب جانتے تھے کہ آئیے بھائی شاعر صاحب آ گئے، شاعر صاحب آ گئے۔ اور وہ جیسے ہی آئے دربار میں تو کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں، کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں، اور بڑی حیرت سے دیکھ رہے ہیں۔ اچھا، کبھی کبھی ہوتا یہ ہے کہ آدمی کہتا کچھ نہیں ہے اور کہہ بھی سب کچھ رہا ہے، یہ کیفیت آپ سمجھ رہے ہیں۔ کبھی کبھی زبان تو نہیں ہلتی، منہ سے کچھ نہیں بولے گا، لیکن اس کی حرکات و سکنات اور اس کی نظریں یہ بتائیں گی کہ بھیا کچھ دیکھ رہا ہے یا کچھ تلاش کر رہا ہے یا کسی کو۔ تو ایک مرتبہ جناب ابراہیم نے کہا کہ کیا دیکھ رہے ہو؟ دیکھ کیا رہے ہو؟ کہا دیکھ یہ رہا ہوں کہ مختار، امیر مختار نظر نہیں آ رہے ہیں۔ کہا وہ ابھی آ جائیں گے، ابھی آ جائیں گے، کسی کام سے گئے ہوئے ہیں۔ کہا نہیں، امیر مختار بھی نہیں ہے اور عبداللہ ابن کامل بھی نہیں ہے۔ کہا ایسا ہے کہ نہیں ہے، میں تو ہوں، میں تو ہوں، جو کچھ تمہیں کہنا ہے کہو۔ کہا اصل میں میں شاعر ہوں۔ کہا وہ تو میں جانتا ہوں، تم شاعر ہو، میں جانتا ہوں۔ بیٹھو، بٹھایا، کہا کہ اگر کچھ اہل بیت کی شان میں کہا ہو تو سناؤ، اگر اہل بیت کی شان میں کچھ اشعار ہوں تو سناؤ، مولا کے فضائل میں، مولا کی فضیلت میں، آل محمد کی شان میں کچھ ہو تو سناؤ۔ تھوڑی دیر سر جھکا کے بیٹھا رہا، کہنے لگا ابراہیم ذہن کام نہیں کر رہا، بہت گھبرا رہا ہوں۔ اچھا کچھ کہے ہو تو سنائے، کچھ ہو تو سنائے۔ اچھا تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد کہنے لگا کہ اچھا ابراہیم میں چل رہا ہوں، بڑا ضروری کام ہے۔ جناب ابراہیم کہہ رہے ہیں رک جاؤ، ابھی آنے دو، مختار یا امیر مختار بھی آ رہے ہیں، عبداللہ ابن کامل بھی آ رہے ہیں، ابھی رکو۔ کہہ رہا نہیں مجھے جانا ہے، بہت ضروری کام ہے۔ اب وہ بیٹھا ہوا ہے لیکن بے چین اٹھنے کے لیے۔
اور جانے کے لیے ایک مرتبہ کہا کہ کوئی اشعار کا نہیں، اشعار تو یاد ہی نہیں آ رہے ہیں. جناب ابراہیم سمجھ گئے کہ یہ معاملہ کچھ اور ہے. اب یہ پریشان ہے کہ میں کتنی جلدی چلا جاؤں، لیکن جناب ابراہیم نے ڈانٹ کر کہا کہ اس وقت تک نہیں جانا ہے جب تک دونوں نہ آ جائیں. اب یہ بیچارے کریں تو کیا کریں؟ اب یہ بیٹھے ہوئے ہیں. جناب امیر مختار آئے، ان کو دیکھا، وہ آئے اور آگے بیٹھ گئے. انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا. کہا یہ کون ہے؟ ابراہیم نے کہا ایک شاعر ہے. جیسے ہی عبداللہ ابن کامل آئے، جناب دیکھیے تاریخ میں لفظیں ملتی ہیں، کیفیت تو نہیں ملتی نا، سچویشن نہیں ملتی ہے، لفظ ملتے ہیں، الفاظ ملتے ہیں. جیسے ہی عبداللہ ابن کامل آئے اور اسے دیکھا، اس نے انہیں دیکھا، انہوں نے اسے دیکھا اور انہوں نے انہیں دیکھا. عبداللہ ابن کامل تو مسکرائے اور اس کے چہرے پہ 12 بج گئے اور ایک جملہ کہا کہ ابو الخلئی شاعر کا نام تھا. کہا کہ تو خدا گیا، میں تو بہت دنوں سے تیری تلاش میں تھا. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد. اب یہ جو پریشان ہو رہا تھا، اس کی پریشانی سمجھ میں آئی. یہ جو چھٹپٹا رہا تھا جانے کے لیے اور جو گھر یاد آ رہا تھا اور گھر والے یاد آ رہے تھے، اس سے یہ یقین تھا کہ نہ مختار مجھے پہچانتے ہیں اتنا، نہ ابراہیم پہچانتے ہیں. یہ کیوں؟ اس لیے کہ اس ملعون نے انہی کے سامنے اہل بیت کی شان میں گستاخی کی تھی اور مولا کی قدہ میں اس نے اشعار کہے تھے. اور جب یہ کربلا کا قافلہ چل رہا تھا تب بھی یہ اہل بیت کی شان میں گستاخیاں کر رہا تھا. تو ایک مرتبہ جناب عبداللہ ابن کامل اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئے. کہا تو چھپا کہاں تھا؟ میں تو کئی دن سے تلاش کر رہا تھا، آج کیسے چلا آیا؟ میں کہوں گا عبداللہ ابن کامل یہ نہیں آیا، موت اسے کھینچ کے لائی ہے. یہ آ گیا اس لیے کہ قاتلوں میں شامل ہے، کربلا میں موجود تھا. اس کا کام یہ تھا کربلا میں کہ جو ظلم کرتا تھا کوئی تو اسے یہ لکھتا بھی تھا. جو شعر اشعار کہتا تھا وہ تو تھا ہی، دوسرا کام یہ کرتا تھا کہ کس نے کیا کیا یہ لکھتا تھا. تو ایک مرتبہ جناب مختار نے کہا کہ اب آ ہی گیا تو بتا کربلا میں کس نے کیا کیا کیا. کہا فلاں نے یہ کیا، فلاں نے وہ کیا، فلاں نے یہ کیا اور یہ کیا. جناب مختار کہتے تھے اللہ کا شکر ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اب ان میں سے ایک آدھی ہی بچا ہے. اچھا کل اسحاق ابن اشش کا میں نے پڑھا تھا، عبداللہ ابن کامل کا سالہ جو تھا، یاد ہے نا؟ یہ یاد ہے تو صلوات پڑھیں، پھر یہاں سے بات ہے. عبداللہ ابن کامل سفارش لے کے آئے تھے. زوجہ کا دباؤ تھا، بیوی کا کہنا تھا کہ اس نے اپنے بہنوں کو بچا رہا ہے مختار، یعنی عمر ابن سعد کو. اچھا ہم لوگ اکثر کہتے ہیں عمر سعد، عمر سعد. یہ اصل میں عمر اور سعد کے بیچ میں ابن لگا ہوا ہے. عمر ابن سعد یعنی سعد کا بیٹا عمر ابن زیاد، عبید اللہ ابن زیاد، ابن ملجم عبد الرحمن. یہ نام ذہن میں ہونے چاہیے نا. تو ایک مرتبہ کہا کہ جاؤ تم اس کی، اور پورا واقعہ جناب مختار نے انگوٹھی لی تھی اسحاق ابن اشش کی، عبداللہ ابن کامل کی، اور وہ لے کر. اچھا جب یہ ہوا ادھر جناب مختار نے کہا عبداللہ ابن کامل جاؤ کسی کو تلاش کر کے لے آؤ. محلہ بنی کندہ ایک محلہ ہے کوفے کا، یہ وہاں پر گئے اور جب یہ لوٹے ہیں شام میں تھکے ہارے تو آئے. جناب مختار نے کہا کوئی آج ملا؟ کہا کہ نہیں آج کوئی نہیں ملا. ایسا لگتا ہے کہ آج کا دن. اچھا اس سے پہلے جناب مختار نے اس کا سر ایک بہترین تشت میں رکھ کر اور خان سے ڈھانک رکھا تھا.
عبداللہ ابن کامل مایوس لوٹے ہیں، پورا دن ہو گیا کوئی ملا نہیں، دن ڈوبنے کو تیار ہے۔ ایک مرتبہ جناب مختار نے کہا عبداللہ ابن کامل نہ گھبراؤ، ایک تو مل گیا، ایک تو مل گیا۔ عبداللہ ابن کامل نے کہا امیر آپ یہاں سے نکلے نہیں، آپ یہیں بیٹھے ہوئے ہیں، ملا کیسے؟ جناب مختار نے غلام کو حکم دیا وہ لے کے آؤ، وہ لے کے آیا، کہا خود ہٹا کے دیکھو، ہٹایا تو دیکھا وہی ہے، بہت خوش ہوئے، کہا میں یہ سوچ رہا تھا کہ قتل کیسے ہوگا، میں یہ سوچ رہا تھا قتل کیسے ہوگا۔ اب دیکھیے خدا کی قسم، عبداللہ ابن کامل گھر آئے، اور جب گھر آئے تو بیوی کو رقم دی، اور رقم دے کر کہا آج سے میں نے تجھے چھوڑ دیا۔ نہیں اگلا جملہ سنیے گا، آج سے میں نے تجھے طلاق دے دی۔ اس نے کہا میری خطا کیا ہے؟ کہا تو نے قاتل حسین کی حمایت کی۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ کہا تو نے قاتل حسین کی حمایت کی۔ اب جملہ سنیے گا جناب امیر مختار کا۔ عبداللہ ابن کامل سامنے بیٹھے، نائب ہیں، سارا انٹرنل معاملات جو ہیں یہی ڈیل کر رہے ہیں۔ جناب ابراہیم تو جنگ اور میدان کو فتح کر رہے ہیں، کوفے کے حالات ان کے ذمے ہیں۔ ایک مرتبہ جناب مختار نے کہا عبداللہ ابن کامل آج میں نے تیرے رشتہ دار کو قتل کیا، اور کل میں اپنے رشتہ دار کو قتل کروں گا۔ رشتے کی نزاکت دیکھیے آپ۔ اچھا ادھر حکم ابن طفیل ملعون، اس کے بھی کئی ظلم ہیں، گرز مارا ہے مولا عباس کو، کئی ہیں۔ میں نے کہا کہ میں اس حصے کا ذکر نہیں کر رہا ہوں ورنہ رخ تھوڑا دوسری طرف چلا جائے گا۔ بس یہ سمجھیے کہ یہ ملعون ہیں، لعنتی ہیں، اور ایک ایک نے کئی ظلم کیے ہیں۔ ایک مرتبہ کہا جناب مختار نے کہ اسے پکڑ کے لاؤ، وہ مولا عباس کا قاتل ہے، اسے پکڑ کے لے آؤ۔ جناب عبداللہ ابن کامل کہتے ہیں امیر اس کے لیے سفارش بہت بڑی ہے۔ کہا اس کی کون سفارش؟ کہا وہ عدی ابن حاتم کے امان میں ہے، صحابی رسول بھی ہیں، محب اہل بیت بھی ہیں، عدی ابن حاتم۔ اچھا رشتہ یہ ہے کہ داماد ہے، بعض نے کہا کیوں اور کوئی رشتہ داری بڑی خاص ہے۔ کہا کہ صاحب وہ جو ہیں ان کی امان میں ہیں۔ جناب مختار نے کہا کہ رشتہ تو دیکھنا ہی نہیں ہے، رشتہ داری نہیں دیکھنی ہے، ملے تو لے آؤ۔ اچھا ادھر عبداللہ ابن کامل تیاری میں ہے جانے کی، نکل رہے ہیں، ادھر عدی ابن حاتم جناب مختار کے پاس آ گئے، اور جب جناب مختار کے پاس آئے تو چونکہ جناب مختار ان کی بڑی عزت کرتے ہیں، بڑا احترام کرتے ہیں، بڑی محبت کرتے ہیں، صحابی رسول کے علاوہ یہ محب اہل بیت بھی ہیں، جیسے ہی دیکھا عدی ابن حاتم کو آ کے آئے ہیں دربار میں، مختار تعظیم کے لیے کھڑا ہو گیا، گلے سے لگایا، بٹھایا۔ عدی ابن حاتم نے کہا کہ مختار میں ایک حاجت لے کر آیا ہوں۔ کہا حاجت کیا ہے؟ کہا حاجت یہ ہے کہ حکم ابن طفیل میرا داماد ہے، اسے آپ مجھے بخش دیں۔ جناب مختار نے کہا کہ عدی ابن حاتم تم تو صحابی رسول بھی ہو، محب اہل بیت بھی ہو، یہ میرے مولا کا قاتل ہے، یہ میرے مولا کا قاتل ہے۔ سنو اگر اس نے مولا کے غلام کو بھی قتل کیا ہوتا میں تب بھی نہ چھوڑتا۔ مولا کا قاتل ہے، اگر مولا کے غلام کا بھی قاتل ہوتا تب بھی نہ چھوڑتا۔ اچھا یہ بات ہو ہی رہی ہے، عبداللہ ابن کامل نے بھی سنا کہ معاملہ ذرا سا ایسے ہی نرم گرم، ادھر ہی اپنے سپاہی لے کے، فوج لے کے، اچھا جناب مختار کا غلام آگے آگے رہتا تھا، بالکل عبداللہ ابن کامل کے ساتھ
آگے آگے رہ رہا ہے. اور ایک مرتبہ گئے, گھر میں چھاپا ڈالا, پکڑا, گرفتار کیا. اچھا چاہے جیسا ہو, جس کا ہے وہ تو تڑپے گا ہی نا. تو وہ اس کے گھر میں جتنے تھے سب رونے لگے, چلانے لگے. لیکن ایسے ایسے دشمن تھے کہ لوگ خود کہتے تھے کہ ہمیں دے دو, ہم قتل کر دیں. اب حکم ابن طفیل کو لے کے چلے. عبداللہ ابن کامل نے یہ سوچا کہیں ایسا نہ ہو کہ امیر مختار صحابی رسول کے دباؤ میں آ کر اسے چھوڑ نہ دے. کہا کہ ہم زندہ اسے لے ہی نہیں جائیں گے, ہم اسے زندہ لے کر جائیں گے نہیں. راستے میں ہی اسے واصل جہنم کیا. اور جب سر لے کر آئے تو عدی ابن حاتم بیٹھے ہوئے ہیں, جناب مختار بیٹھے ہوئے ہیں. ایک مرتبہ لائے اور لا کے سر مختار کے قدموں میں ڈال دیا. عدی ابن حاتم نے تو مختار سے کچھ نہ کہا, اس سے کہنے لگے کہ یہ تم نے کیا کیا؟ کہا یہ میں نے تھوڑی کیا, لوگوں نے کیا. لوگ خود اس سے اتنی نفرت کر رہے ہیں. کہا کہ یہ اچھا, اتنا کہا اور وہاں سے وہ نکل آئے. اب آپ ذرا غور کریے گا, دیکھیے جب عمر ابن سعد کو پتہ چلا کہ مختار نے صحابی رسول کے کہنے میں بھی ان کے داماد کو نہیں چھوڑا, تو خطرہ تو مجھ پر ابھی بالکل برقرار ہے. حالانکہ جناب مختار نے یہ کہہ دیا ہے عمر سعد سے کہ تو کوفے میں رہو, لیکن اب اسے ڈر ہے, دہشت ہے, گھبرا رہا ہے, کیا کرے اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا ہے. ایک مرتبہ عبداللہ ابن کامل کو بھیجا کہ جاؤ عمر سعد کو بلا کر لے آؤ. ادھر عمر سعد دباؤ بنا رہا ہے جناب مختار کی بہن پر کہ تمہارا بھائی ہے اور دیکھو میرے قتل کے لیے آمادہ ہے, جا کر اپنے بھائی کو کہو وہ مجھے چھوڑ دے. جناب مختار کی بہن نے کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ میں کتنے سال سے ملی ہی نہیں اور وہ کتنا ناراض ہے, میں دربار میں نہیں جاؤں گی. لیکن اس نے دباؤ بنایا. اس کا ایک جو بڑا بیٹا ہے حفص ابن عمر, فیصاد, دو بیٹے ہیں, ایک اچھا ایک برا ہے. تو بڑے بیٹے نے بھی کہا اماں جائیے, عمر ابن سعد نے بھی کہا جائیے. جب دونوں کا دباؤ بنا تو جناب مختار کی بہن دربار میں آئی. جب دربار میں آئی اب بھائی اور بہن کی ملاقات ہوئی تو جناب مختار اس سے پہلے کہ بہن کچھ کہے, جناب مختار نے کہا خبردار سفارش نہ کرنا. اس سے پہلے کچھ کہے سفارش نہ کرنا. بہن نے کہا میں سفارش لے کے نہیں آئی. دوسرا جملہ جناب مختار کا سنیے, خدا کی قسم کہنے لگی کہ مجھے تو تجھ پر حیرت ہے. جناب مختار نے اپنی بہن سے کہا مجھے تو تم پر حیرت ہے, اتنے سال سے میرا مولا کا قاتل گھر میں ہے اور تو ابو عبیدہ کی بیٹی ہے, تو ابو عبیدہ کی بیٹی ہے, میری بہن ہے, تجھے اتنا بھی نہ ہوا کہ تلوار سے 2 ٹکڑے کر دیتی. بہن کہتی ہے بھائی میں کیا کروں, مجبور تھی, تم تھے قید میں, اگر میں اسے قتل کرتی تو ظالم تمہیں قتل کر دیتے, تو انتقام خون حسین کون لیتا. میں نے اس لیے نہیں قتل کیا. کہا ٹھیک ہے, اب اس کے گھر میں جانا نہیں ہے. اس کے گھر میں اما جذبہ تو دیکھیے, خدا کی قسم ابو عبیدہ کی بیٹی ہے نا. کہنے لگی بھائی میں اس دن کے انتظار میں ہوں جس دن میں بیوہ ہو جاؤں. ادھر دیکھیں آپ, ہے دنیا میں کوئی عورت, یہ تو محبت حسین ہے نا. کہا میں تو اس دن کے انتظار میں ہوں. کہا نہ گھبرا, بس کل سے زیادہ دن نہیں گزرے گا. عبداللہ ابن کامل کو بھیجا, یہ اپنے سپاہی لے کر اور لشکر لے کر پہنچے. اب پہنچے تو حکم یہ ہے
کہ اسے بلا کے لاؤ، عمر ابن سعد کو بلا کے لاؤ۔ دیکھیے جب پہنچے تو کہا کہ چلو، مختار نے بلایا ہے، کہا کہ آؤں گا۔ کہا نہیں، آؤں گا کا مطلب نہیں ہے، ہم آئے ہیں آپ کو لینے کے لیے۔ اچھا بلایا ہے؟ کہا ہاں بلایا ہے، چلیے۔ کہنے لگا کہ کیوں بلایا؟ کہا کہ کوئی حکومت کا مسئلہ ہے، آپ سے مشورہ کرنا ہے۔ کیا بات ہے، آپ سے کچھ مشورہ کرنا ہے امیر کو۔ کہنے لگا کہ اتنے دن ہو گئے آج تک تو مشورہ کیا نہیں۔ اسے کہتے ہیں کہ موت آنے سے پہلے بتاتی ہے۔ کہا کہ چلو بلایا ہے، کوئی مشورہ ہوگا، چلیے۔ آپ اتنے بدگمان کیوں ہیں، بدظن کیوں ہیں کہ آپ جا نہیں رہے، آپ کو خطرہ کیوں لگ رہا ہے؟ کہا کسی کو چھوڑا ہے، کیوں نہ گھبراؤں میں، کیوں نہ پریشان ہوں۔ اچھا جب آیا تو آنے کے بعد اس کو وہیں دربار میں باہر کھڑا کیا، کہا جب تک امیر کا حکم نہیں ہوگا، اسے رائے کی حکومت چاہیے تھی۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ اس سے پہلے گھرانے میں ٹھیک ٹھاک لوگ تھے۔ اب وہ ہسٹری کا موقع نہیں ہے کہ ہم گہرائی میں جائیں۔ یہی بہک گیا تھا دولت کے چکر میں، اور کہتا تھا نا 100 نقد، وہ کیا وہ ہے نا کہ جنت ادھار ہے، اور یہ رائے کی حکومت تو یہی مل جائے۔ بلایا، کہا کہ تو نے کربلا میں کیا کیا کیا؟ اس نے سب کچھ بیان کیا۔ جناب مختار نے کہا کہ اس کو قتل نہیں کرنا ہے، پہلے اس کے ٹکڑے کرو، کتوں کو کھلاؤ، تاکہ اسے پتا تو چلے کہ زخم کا احساس کیا ہوتا ہے۔ اور اس طریقے سے ٹکڑوں میں کاٹ کر سر میں کوئی اس کے وہاں بلند کیا۔ جتنے بھی قاتل ہوتے تھے سب کے سر کٹنے کے بعد ان کے کان میں ایک چٹ ڈالی جاتی تھی، یہ فلاں ابن فلاں ہے۔ عمر ابن سعد واصل جہنم ہوا، بیٹے کو بلایا۔ جب بیٹا آیا حفظ ابن عمر، اور ایک مرتبہ کہا دیکھو یہ کون ہے؟ ہائے بابا کہہ کے رویا، بڑی تڑپ کر چیخ مار کے رویا۔ جناب مختار نے کچھ پوچھا ہی نہیں، کہا بہت بے چین ہے باپ کے پاس جانے کے لیے، بہت پریشان ہے ابا کے پاس جانے کے لیے۔ کہا کہ کیا معاملہ، کیا رو کیوں رہا ہے؟ کہا میرا باپ حق پر تھا، یزید امیر المومنین تھا، بس اب اس سے زیادہ مجھے سننا ہی نہیں۔ دوسرے کو بلایا، دوسرے بیٹے کو، کہا یہ سر پہچانتا ہے دونوں جناب مختار دربار میں؟ اچھا بیٹے بھی ہیں، کچھ رشتہ بھی تو ہے نا ان کا، بھائی بھانجے ہی تو ہیں۔ کہا انہیں پہچانتا ہے دونوں کو؟ تو چھوٹے بیٹے نے کہا پہچانتا ہوں، یہ دونوں لعنتی ہیں، پہچانتا ہوں، میرا باپ بھی لعنتی، میرا بھائی بھی لعنتی۔ یہ جذبہ ہو تب محب حسین ہوتا ہے۔ یہ بھی زندہ باد۔ کہا میرا باپ بھی لعنتی، میرا بھائی بھی لعنتی، اور میں نے بہت منع کیا کہ اپنے ہاتھ خون حسین سے رنگین نہ کر، لیکن نہیں مانا۔ جناب مختار خوش ہوئے، اسے انعام عطا کیا، کہا کہ بس ٹھیک ہے۔ کہا خولی نہیں مل رہا ہے، خولی ابن یزید اصبہی۔ اچھا نام اس لیے لے رہے ہیں کہ تاریخ میں ہے، سچائی یہ ہے کہ کلیئر نہیں ہے، سمجھے نہیں؟ نام اس لیے لے رہے ہیں کہ تاریخ میں ہے، حقیقت یہ ہے کہ ولدیت میں ایک نہیں ہے،
بہت دیر میں سمجھ رہے ہیں، اب اس سے زیادہ تھوڑی سمجھاؤں گا. تو کہنے لگا خولی. اچھا خولی معلوم، ظلم تو معلوم ہی ہے آپ کو، بہت ظلم ہے اس کے. بستر کھینچنے والا، نیزے مولا حسین کے سر سے گستاخی کرنے والا، تو یہ خولی ملعون ہے. جب اس کو گرفتار کرنے کے لیے ابن کامل اور فوج پہنچی ہے، تو جب گھر میں پہنچی تو اس کے دو بیوی ہے، ایک شامی ہے ایک کوفی ہے. ایک شام کی رہنے والی ہے اور ایک کوفے کی رہنے والی ہے. تو اتفاق سے جب یہ فوج پہنچی ہے خولی کو گرفتار کرنے کے لیے، تو اچھا یہ بھی شامی کو زیادہ مانتا ہے، کوفی کو، اس لیے کہ ہم مزاج ہے، ہم فکر ہے، ہم عقیدہ ہے. تو جب پہنچی تو وہ شامی کہنے لگی کہ یہاں تو نہیں ہے، وہ کئی دن سے غائب ہے. یہاں نہیں ہے، کئی دن سے غائب ہے. کہا غائب ہے تو ہم ڈھونڈ لیں گے، غائب ہے تو ہم ڈھونڈ لیں گے. ایک مرتبہ بس اتنا کہا دروازے سے اندر. اچھا اب تلاش کر رہے ہیں، یہ کمرہ وہ کمرہ، ادھر ادھر. اب فوج گھسی ہوئی ہے، یہ تہ خانہ دیکھا، وہاں دیکھا، وہاں دیکھا، چھت دیکھا، اب کہیں ہو نظر ہی نہیں آ رہا ہے. اور وہ شامی بار بار کہہ رہی ہے کہ ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں. اتنے میں وہ جو کوفی تھی اس کو پتا چلا کہ میرے گھر میں شور ہو رہا ہے، اور وہ گھر میں آئی. اب پتا کیا کہ یہ کر کیا رہے ہیں. کہا یہ تلاش کر رہے ہیں خولی کو. اور وہ کہہ تو سکتی نہیں، لیکن ایک مرتبہ اشارہ کیا. اب اشارہ کیا تو یہ فوراً سمجھ گئے وہاں چھپا ہے جہاں چھپنے کا تصور ہی نہیں تھا. آپ نے دیکھا یہ ہے جناب مختار کے حملے کی شدت. چھپ رہے ہیں، چھپنے کے لیے جگہ بھی نہیں مل رہی ہے. چھپ. اچھا ایک مرتبہ جب خولی کو گرفتار کر کے لایا جا رہا ہے تو کہنے لگی وہ کوفی جو عورت تھی، کہنے لگی مجھے بھی امیر کے پاس لے کے چلو اور اسے بھی لے کے چلو. تو وہ کوفی اور شامی دونوں عورتیں جناب مختار کے دربار میں آ گئیں. اور ایک مرتبہ کہا خولی سے تو بعد میں نپٹیں گے، تمہارا دونوں کا کیا معاملہ ہے، یہ تم دونوں کا کیا کیس ہے. تو جو کوفی عورت تھی وہ کہنے لگی کہ امیر اس نے مجھے بہت ستایا ہے، یہ جو شامی ہے اس نے مجھے بہت ستایا ہے. کا واقعہ یہ ہے کہ روز عاشور یہ ناچ رہی تھی، رقص کر رہی تھی اور رنگین کپڑے پہنے ہوئے تھی، اور بار بار یہ کہہ رہی تھی میں بہت خوش ہوں، حسین شہید ہوئے، مارے گئے. اور میں رو رہی تھی اور یہ مسکرا رہی تھی، اور میرے سامنے یہ جشن منا رہی تھی. جناب مختار نے اس شامی سے کہا کیا یہ صحیح کہہ رہی ہے؟ تو اس نے کہا ہاں امیر یہ صحیح کہہ رہی. کہا اب تیرا کیا عقیدہ ہے؟ کیا بات ہے، کیا بات کہا اب کیا عقیدہ ہے؟ کہا عقیدہ وہی ہے یزید امیر المومنین، عقیدہ تو وہی ہے. ایک مرتبہ کہا کہ اسے بھی وہیں پہنچا دو جہاں یزید ہے. اور حکم یہ تھا اس کے بعد خولی کو بھی واصل جہنم کیا، اور کہا کہ لاشا کسی کا دفنایا. اب بہت دن سے سناٹا چل رہا تھا، بڑے بڑے پکڑے گئے، کچھ مارے گئے. اچھا یہ جو بچے ہوئے تھے نا، اچھا اس میں بھی کیٹیگری تھی، کئی جنگیں ہو لی ہیں کوفے میں. تو جو بڑے بڑے تھے اب سب چھپے ہوئے ہیں، کچھ بھاگے ہوئے ہیں، کتنے واصل جہنم ہو گئے. ایک جیم ابن سلیمان ہے، یہ جیم ہوتا ہے نا، ہے نا، ایسے ہی سمجھ لیجئے. ابن سلیمان، جیم ابن، نان مان پکاتے ہیں کوفے میں، روٹی بیچتے ہیں. یہ ان کا معاملہ بھی بڑا عجیب ہے، روٹی کا ان کا کاروبار ہے. یہ ایک مرتبہ دوڑ کر آئے دارالامارہ کی طرف، اب کہنے لگے مجھے امیر مختار سے ملنا ہے. جناب عبداللہ ابن کامل نے کہا کہ بتاؤ کام کیا ہے؟ بھائی اگر کوفے کا معاملہ ہے تو میں دیکھ رہا ہوں، کیوں ملنا چاہتے ہو؟ کہا کیس یہ ہے کہ میری دکان سے ایک کنیز ہے جو روٹی لے کے جاتی ہے، جو ڈیلی روٹی لے کے جاتی ہے. آج وہ روٹی لے گئی ہے تقریباً 100-150.
دیکھ رہے ہیں آپ کیسے کیسے ٹیکنیکل آدمی. کہا روٹی لے کے جاتی ہے, وہ کنیز ہے, اور وہ گھر جو ہے وہ بنی امیہ کی کسی کا گھر ہے, اور وہ کنیز ہے, اور وہ کنیز سے میں شادی بھی کرنا چاہتا ہوں. ان کی پرابلم سنیے. کہا کنیز سے, لیکن کروں کیسے, پیسہ ہے نہیں, یا اتنا پیسہ ہو کہ میں اس کو خریدوں, یا اس کا جو مالک ہے وہ مرے. اچھا سمجھے کم ہے یا میں سمجھا کم پا رہا ہوں؟ کہا کہ بھائی مسئلہ یہ ہے. کہا آج وہ روٹی لے گئی ہے ڈھیر ساری, جیم ابن سلیمان. کہا کہ روٹی لے کے گئی ہے. اچھا جب روٹی زیادہ لے کے گئی تو انہوں نے اس سے پوچھ لیا. کہا کہ روز تو تم اتنا لے کے نہیں جاتی, کیا بات ہے, آج اتنی روٹی. یعنی روٹیوں سے مہمان پہچاننا یہ پرانی عادت ہے. اب کوئی لے 150 آدمی روٹی اور کہے بھئی ہم 5 ہی آدمی کو کھلا رہے ہیں. کہا عجیب بیوقوف ہو. تو ایک مرتبہ کہا کہ یہ بتاؤ کہ روز تو اتنی لے کے نہیں جاتی, آج تم. اچھا اس نے پہلے تو نہیں بتایا, لیکن وہ بھی یہ چاہتی ہے کہ ظالم سے رہائی ہو جائے, اور کسی طریقے سے انہی سے میرا, میں کب تک کنیز رہوں, زوجہ بن کے رہوں, شادی ہو جائے. تو اس نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے, مسئلہ یہ ہے کہ جو میرے گھر کا مالک ہے اس نے 40 قاتلان امام کو چھپا رکھا ہے, اور وہ گھر میں چھپے ہوئے ہیں. تو عبداللہ ابن کامل خبر وہ جیم ابن سلیمان نے خبر لے کے گئے. کہا کہ 40 ہیں. کہا گھر تمہیں معلوم ہے؟ کہا ہاں ہمیں گھر پتہ ہے, ہم گھر جانتے ہیں کون سا گھر ہے. عبداللہ ابن کامل اور سپاہی ہوئے, اور یہ حضرت آگے آگے, جیم آگے آگے, لشکر. بھائی گھر کا پتہ جو بتائے کہ وہ آگے ہی تو رہے گا. انجان آدمی آگے جائے تو نہ جانے کہاں رک جائے, نہ جانے کس دروازے پہ رک جائے. تو جیم آگے آگے ہیں اور سپاہ. اچھا کمال یہ نہیں ہے کہ جیم آگے ہیں, وہ میم بھی دروازے پہ کھڑی ہیں. ایک صلوات پڑھ لیں محمد والے محمد. اچھا انہوں نے بتا دیا کہ دیکھو یہی گھر ہے. اب یہی گھر ہے تو انہوں نے پکڑا میم کو, کہا تم آؤ باہر, عبداللہ جاؤ اندر, خطرہ بہت ہے, مر گئے تو نہ شادی ہوگی. جناب عبداللہ ابن کامل جب پہنچا, جب وہاں 40 تھے, 1 2 نہیں تھے, 3 4 نہیں تھے, 40 تھے. اب بڑے بڑے قاتل وہاں چھپے ہوئے ہیں, ان کے بھی ہاتھ میں تلوار ہے. اب یہ سنیے گا خدا کی قسم کیا معاملہ ہے. جیسے ہی انہوں نے یہ محسوس کیا کہ لشکر عبداللہ ابن کامل کا گیا اور ہمیں گھیر لیا, ہم چاروں طرف سے گھر گئے, تو انہوں نے یہ سمجھا کہ جس گھر میں رکے ہیں اسی نے مخبری کی ہے. تو پہلے تو انہوں نے اسی کے ٹکڑے کر دیے, اور اس کے بعد عبداللہ ابن کامل سے جنگ ہوئی. یہ تھوڑی سی ٹھیک ٹھاک جنگ ہوئی کیونکہ 40 تھے, گلی تنگ تھی. لیکن ادھر جناب عبداللہ ابن کامل کچھ کو وہیں واصل جہنم کیا, کچھ کو گرفتار کر کے لایا گیا, وہاں واصل جہنم ہوئے. اور یہ سب کے سب, اس میں سے ایک بچا تھا, اور وہ تھا عبد الرحمن ابن عقیل کا قاتل. جناب مسلم کے جناب عقیل کے 8 بیٹے کربلا میں شہید ہوئے, اس میں سے ایک کا نام ہے عبد الرحمن ابن عقیل. تو اس نے بتایا کہ میں نے عقیل کے بیٹے عبد الرحمن کو قتل کیا. ایک مرتبہ یہ شور ہوا کہ کوئی بچہ ہے جو دارالامارہ پہ کھڑا ہے, 13 سال کا یا 14 سال کا. جناب مختار نے سنا, کہا معلوم تو کرو یہ بچہ ہے کون. سپاہی گئے اور معلوم کر کے آئے کہ وہ جو بیٹا ہے وہ عبد الرحمن کا بیٹا ہے, عقیل کا پوتا ہے. خدا کی قسم جیسے ہی سنا
کہ عقیل کا پوتا ہے جناب مختار تخت سے اترے، ننگے پیر نکلے اور اس بچے کو جس کا نام قاسم ابن عبد الرحمن ہے پکڑ کے لے کے آئے، بڑی عزت کی اور خود نیچے بیٹھے، عقیل کے پوتے کو تخت پر بٹھایا۔ عقیل کے 13-14 برس کے پوتے کو تخت پر بٹھا کے بتایا، دنیا والوں مختار حکومت کی لالچ میں نہیں ہے۔ امیر ہے نا، نیچے بیٹھے علی کے پوتے کو، مسلم کے بھتیجے کو، عبد الرحمن کے بیٹے کو، بنی ہاشم کے چشم و چراغ کو، ابو طالب کے لہو کو بٹھایا تخت پر، خود بیٹھے زمین پر۔ شہزادے کیسے زحمت کی، مجھے بلا لیا ہوتا، میں خود چل کے آ جاتا۔ یہ عظمت ہے مختار کی نگاہ میں خون ابو طالب کی۔ مجھے بلا لیا ہوتا، میں چل کے آتا۔ سنیے گا خدا کی قسم، کہا میں اس لیے آیا کہ میں نے سنا میرا بابا کا قاتل پکڑا گیا۔ نہیں نہیں، جذبہ دیکھ رہے ہیں آپ، 13 برس کا، لیکن لہو ہے ابو طالب کا، خون ہے ابو طالب کا۔ کہتا امیر میں نے سنا میرے بابا کا قاتل پکڑا گیا۔ کہاں شہزادے پکڑا گیا ہے؟ تو پھر کہتا امیر میری تمنا یہ ہے کہ بابا کے قاتل کو میں خود قتل کروں گا۔ اپنے بابا کے کہا شہزادے نے میں اپنے بابا کے قاتل کو خود قتل کروں گا۔ آپ دیکھیے گا ذرا اگلا جملہ سنیے گا شہزادے کا، اور پھر اندازہ کر لیجئے گا کہ خون ابو طالب میں شجاعت کتنی ہے۔ پھر یہ محسوس کر لیجئے گا کہ ابو طالب کا لہو چاہے گہوارے میں ہو تب بھی شجاع ہے، چاہے 13 برس کا ہو۔ جملہ سنیے گا قاسم ابن عبد الرحمن کا، کہ امیر مختار سے کہا امیر میری تمنا یہ ہے کہ میں اپنے بابا کے قاتل کو خود قتل کروں، لیکن امیر ایسے نہیں، مقابلہ کر کے قتل کروں گا۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ ہاتھ پیر باندھ کے نہیں، ہاتھ پیر باندھ کے نہیں، مقابلہ کر کے۔ سوچ سکتے ہو 13 سال کا شہزادہ جبکہ گرفتار ہے نا، جائے تلوار لے کے گردن اڑا دے، جائے تلوار لے کے گردن اڑا دے۔ ایک جملہ کہہ رہا ہوں اور بڑا قیمتی جملہ ہے، اور یہ جملہ پہنچ جانا چاہیے۔ غیرت ہاشمی کے خلاف ہے مجبور پہ حملہ کرنا۔ یہ بنی ہاشم کے لہو کے خلاف ہے۔ یہ دھوکے سے نہیں قتل کرتے، یہ ہاتھ پیر باندھ کے نہیں قتل کرتے، مقابلے کی دعوت دیتے ہیں۔ آؤ، کوئی یہ نہ کہہ دے
کہ دھوکے سے مار دیا، کہا میں قتل کروں گا۔ جناب امیر مختار نے ایک لمحہ بھی نہیں جھجکے، بات یہ ہے سمجھنے کی، ایک لمحہ بھی نہیں جھجکے۔ سوچنا چاہیے تھا نا، 13 سال کا ہے، یہ 35 سال کا ہے، 13 سال کا بچہ ایک لمحہ بھی نہیں جھجکے۔ میں نے کہا امیر مختار اتنی محبت ہے خاندان اہل بیت سے اور بچے کو یہ اجازت دے دی، کہیں شہزادہ نہ قتل ہو جائے۔ جناب مختار نے کہا اتنا کمزور عقیدہ نہیں ہے، اتنا کمزور عقیدہ نہیں ہے، مجھے معلوم ہے یہ تو 13 برس کا ہے، اگر 7 برس کا بھی ہوتا تب بھی یہ قتل کرتا۔ شہزادے نے اس کو واصل جہنم کیا۔ جناب مختار نے کہا شہزادے مدینے سے یہاں کیسے آنا ہوا؟ شمر بچا ہے، ابن زاد بھی بچا ہے، حسین ابن نمیر بھی بچا ہے، اور ابھی جناب ابراہیم کی ایک عظیم جنگ بچی ہے، اور دن کتنے بچے ہیں؟ 2، اور یہی 2 دنوں میں ان کو سمٹ جانا ہے، کسی طریقے سے گفتگو کو خلاصہ ہو جائے گا۔ لیکن اب آپ ذرا سا غور کریے گا، شہزادے مدینہ تو بہت دور ہے، کوفے کیسے آئے؟ چونکہ یہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے، یہ کوئی معمولی بچہ، انشاءاللہ باقی کل اب یہیں اگلا سنیے گا جناب مختار کا۔ کہتے ہیں میرا دور حکومت اس وقت تک ختم نہیں ہوگا جب تک میں انتقام نہ لے لوں۔ سمجھ گیا؟ مقصد تو انہوں کی کلیئر تھا۔ اگر حکومت کرنا ہوتا تو ڈپلومیسی اختیار کرتے، پالیسی اختیار کرتے، دشمنوں سے تعلقات بڑھاتے اور جھوٹ و سچ کا استعمال کرتے، بڑوں بڑوں کو خوش رکھتے۔ لیکن یہاں سارے بڑے بڑے تو واصل جہنم کیے جا رہے ہیں۔ کہا ہمیں حکومت نہیں کرنی ہے، ہمیں عدل قائم کرنا، انتقام لینا۔ شہزادے مدینے سے کیسے آنا ہوا؟ استقبال کیا، تخت پر بٹھایا ہے۔ اکیلے آئے ہو؟ کہا مختار ہم اکیلے نہیں آئے، ہماری 3 بہنیں ہیں، ہماری ماں ہے اور میرا ایک چھوٹا بھائی ہے۔ حیرت ہوئی مختار کو، کہتے ہیں کہاں ہیں آپ کی والدہ، کہاں ہیں مائیں، بہنیں کہاں ہیں اور آپ کا چھوٹا بھائی کہاں ہے؟ کہا مختار دال الامارہ سے سامنے دیکھو گے تو وہ جو میدان ہے، اس میدان میں میری ماں بیٹھی ہے، میری بہنیں بیٹھی ہیں اور میرا چھوٹا بھائی بیٹھا ہے۔ عزیزو کہا شہزادے کیا یہاں کوئی مکان نہیں ہے؟ کہا امیر نہ ہمارا مکان مدینے میں بچا، نہ ہمارا مکان کوفے میں بچا، ظالموں نے سب برباد کر دیا، ہمارے مکان کو آگ لگا دی گئی۔ عزیزو تاریخ کہتی ہے جناب مختار چیخ مار مار کے رو رہے تھے، پروردگار جن کے صدقے میں سب کے گھر آباد ہیں، آج وہ لوگ بے گھر ہو گئے۔ عزیزو جناب مختار کا کتنا عظیم کارنامہ، مکان بنوا کے دیا، شہزادے یہاں رہو، تمہیں کوئی تکلیف دینے والا نہیں ہے، تمہیں کوئی پریشان کرنے والا نہیں ہے۔ میں نے کہا مختار آج تم حاکم ہو، قاسم کی بہنوں کے پردے کا انتظام کر لیا۔ مختار وہ دن یاد ہے جب یہی دربار تھا، جناب مختار کو قید خانے سے نکالا گیا اور جناب مختار اس عالم میں آئے کہ زنجیر پہنے ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ ابن زاد کہتا ہے مختار تمہیں حسین سے بڑی محبت تھی۔ عزیزو ایک مرتبہ مولا کے سر کو دیکھا تڑپ گئے، اور ایک مرتبہ جب پلٹ کر دیکھا ہائے نبی کی بیٹیاں، بے ردا ظالم کا دربار۔ جزاکم اللہ۔ عزیزو جناب مختار کوئی احساس رلاتا رہا، تبھی تو ہر ایک ظالم سے پوچھتے رہے کربلا میں تو نے کیا کیا کیا۔ عزیزو جب ایک ظالم کو پکڑا گیا اور اس سے پوچھا تیرا کربلا میں تو نے کیا کیا، کہا میں نے کربلا میں پہلا کام یہ کیا کہ حسین کی یتیمہ کے گوشوارے اتارے۔
کہا کہ میرا پہلا ظلم یہ تھا کہ میں نے گوشوارے اتارے نہیں بلکہ ہاتھوں سے پکڑ کے کھینچ لیے. ہائے سکینہ کا کان زخمی ہو گیا, لہو بہنے لگا. تڑپ کر کہا بابا کیا یتیموں کے ساتھ یہی سلوک ہوتا ہے؟ ہائے سکینہ تماچے کھا رہی ہے حسین کی یتیمات. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک بار سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر جو نام میں پڑھ رہا ہوں ان سب کی ارواح کو اور جملہ مومنین و مومنات شہداء اور کی ارواح کو اصال فرما دیں جنہوں حفاظت حرم میں جان گئے. بسم اللہ. اطہر حسین مرحوم ابن نذیر حسین, غلام عباس ابن محمد مسلم, رخسانہ بانو بنت اطہر حسین, علی عباس ابن ابرار حسین, علی وارث, رمضان علی عباس باندی بنت سردار حسین, ذاکر حسین, ناصر حسین ابن علی سامن, سروری بی بی بنت اکرام حسین, نبی حسن ابن کلب حسن, کنیز فاطمہ مصطفیٰ حسین, ام حبیبہ, جملہ مومنین مومنات.